ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں صارم اشرف NSC ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ آج میں آپ کے سامنے دسمبر 2018 پیپر 2 لینگویج 1 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے مقصد کی طرف اگرسر ہوتے ہیں، باقی باتیں امتحان کے بعد انشاءاللہ۔ چلیے 91 نمبر کوشچن کو دیکھتے ہیں۔ زبان کی تعلیم میں کمزور طلباء کے لیے بہتر تعلیمی تدریس ہے۔ جب زبان کی ہم تعلیم کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، تو اس میں کمزور طلباء کے لیے بہترین تعلیمی تدریس کون ہوگی؟ طالب علموں کو الگ الگ پڑھانا، پورے گروپ کو پڑھانا، ایک ساتھ پڑھانا، ان میں سے سبھی۔ تو کمزور طلباء کے لیے میں آپ کو جو آنسر بتاؤں گا، یہ آنسر آپ کے سی ٹیٹ کا آفیشیل جو آنسر کی ہے وہی بتاؤں گا، ہے نا؟ آپ خود بھی دھیان دیجئے اور اس کو سمجھیے۔ تو 91 نمبر جو کوشچن ہے دوستو، اس کا جو آنسر ہے وہ 1 نمبر ہے جو سی ٹیٹ آپ کو بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ اس کا 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ چلیے 91 نمبر کا 92 نمبر کوشچن کیا کہہ رہا ہے دوستو کہ زبان کی تعلیم کے مقصد کی تشخیص کے لیے کون سی چیز کا ہونا ضروری ہے؟ زبان کی تعلیم کے مقصد کی جانچ کے لیے دیکھیے، جب ہم زبان کی تعلیم شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے مقاصد طے کرتے ہیں۔ تو اس مقاصد کو جاننے کے لیے کہ مقاصد کا کس حد تک آپ کے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہوگی؟ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہوگی؟ یہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ مقصد اور اس کی اہمیت، جانچ جامع طریقہ کار، قابل بھروسہ اور درست، ان میں سے صحیح سبھی۔ تو دوستو ان میں سے تینوں چیزیں جو اوپر کی ہیں، ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 93 نمبر کوشچن کہہ رہا دوستو، مندرجہ ذیل میں سے زبان سکھانے کے لیے کون سی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ یعنی کس کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ سوچ کی وسعت دینا، سوچ کو وسعت دینا، یعنی سوچ کو کیا رکھنا؟ وسیع رکھنا، ویاپک رکھنا۔ زبان کی تفہیم یعنی زبان کی سمجھ کا ہونا۔ تیسرا، تحریر میں مہارت پیدا کرنا۔ اب تو تحریر کو لوگ چھوڑ ہی دے رہے ہیں، ہے نا؟ اب تو سب چیزیں آن لائن ہو گئی ہے۔ اور چوتھا ہے تخلیقیت، سرجناتمکتا۔ تو جو اس چیز کا ہونا ضروری ہے، اس چیز کا ہونا ضروری ہے اور اس چیز کا ہونا ضروری ہے، یہ چیز ضروری نہیں ہے، اور اب تو دھیرے دھیرے یہ ختم بھی ہو رہی ہے۔ 93 نمبر کوشچن ہے دوستو، یہ ہو گیا۔ 94 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ زبان میں مہارت پیدا کرنے کے ضمن میں سے، زبان میں مہارت پیدا کرنے کے ضمن میں کون سا قول صحیح نہیں ہے؟ یعنی آپ کو زبان میں مہارت پیدا کرنا ہے۔ اس سندرب میں 4 قول نیچے ہیں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں سے کون سا قول جو ہے، کون سی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پہلا یہ کہہ رہا ہے کہ زبان کے اصولوں کی ترقی میں زبان سے متعلق اصولوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے نا؟ زبان کی اصولوں کی ترقی میں زبان سے متعلق اصولوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، یہ بات صحیح ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ بچے صرف سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں۔ ہی لگ جائے گا دوستو، جب صرف لگ جائے، ہی لگ جائے تو وہ نہیں ہوگا۔ بچے صرف سن کر، بول کر، پڑھ کر اور لکھ کر ایسے ہی سیکھتے ہیں، مشق کے ذریعے نہیں سیکھتے ہیں، سماجی تعامل کے ذریعے نہیں سیکھتے ہیں، بات چیت کے ذریعے نہیں سیکھتے ہیں۔ تو ہی لگ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خود بخود یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہی آپ کا 94 کا 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا، باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 195 نمبر کوشچن کہہ رہا دوستو کہ طلباء ان زبانوں کو جلدی سیکھ لیتے ہیں جن کے قواعد نہیں جانتے۔
یہ کس کا قول ہے؟ یہ بات کس نے کہی کہ طلباء ان زبانوں کو جلدی سیکھ لیتے ہیں جن کے قواعد کو نہیں جانتے ہیں؟ مہرشی پتنجلی نے، لارڈ سویٹ نے، لارڈ میکائل نے، جین پیکٹ نے۔ کس نے کہا؟ جین پیکٹ نے۔ کس نے کہا یہ بات؟ کس نے کہی؟ لارڈ میکائل نے کہا۔ لارڈ میکائل نے کہا کہ طلباء جن زبانوں کو جلدی سیکھ لیتے، ان جن زبانوں کے قواعد نہیں جانتے ہیں اس کو جلدی سیکھ لیتے ہیں، قواعد میں پھنس جاتے ہیں تو ٹائم لگ جاتا ہے۔ 96 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ کلاس میں پڑھاتے وقت طلباء مشکل سوالات اور زبان کے بارے میں شبہ کا اظہار کرتے، شک کا، ایسے میں آپ کا کیا کریں گے؟ آپ اس کی تیاری کر کے ان کے شبہ کا ازالہ کریں گے اور ان کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ آپ ان کے سبھی شبہات اور سوالات کو نوٹ کریں گے اور اگلے دن ان کے شبہ اور سوالوں کا جواب دیں گے۔ تیسرا ہے آپ ان کو ہدایت کریں گے کہ پہلے کتاب میں پڑھو پھر بعد میں اس سے متعلق بات چیت کرنا۔ چوتھا آپ اس طالب علم کو ڈانٹ کر کہیں گے جماعت میں نظم و ضبط بنائے رکھے، ڈسپلین میں رکھے، سوال نہیں کرنا ہے۔ تو 96 کا نمبر کا جو ہے دوستو آنسر جو ہے 2 نمبر آپشن جو ہے 96 کا نمبر کا دوستو 1 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا کہ آپ اس کی تیاری کر کے ان کے شبہ کا ازالہ کریں گے اور ان کے سوالوں کا کیا کریں گے؟ جواب دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ان کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ 96 کا 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 97 نمبر کوشچن کیا کہہ رہا ہے دوستو؟ 97 نمبر کوشچن یہ کہہ رہا ہے کہ طلباء میں رٹنے کی عادت ہونے کی وجہ سے ان کی ترقی میں کیا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے؟ جن طلباء میں رٹنے کی عادت ہوتی ہے ان کی ترقی رک جاتی ہے، تو اس ترقی طلباء میں رٹنے کی عادت ہونے کی وجہ سے ان کی ترقی میں کیا رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ ان کے ذہن کی نشو و نما نہیں ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ طلباء کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہے وہ جماعت کے تدریسی مشاغل سے کٹ جاتے ہیں۔ چوتھا ہے وہ پڑھائی پر مکمل طور پر ذہن نہیں لگاتے ہیں، وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ یاد کرنے پہ زور دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چاروں آپشن جو ہے بالکل قریب ہیں، لیکن سب سے جو اس میں جو بہترین ہے وہ جو ہے آپ کا چوتھا ہے، اسی لیے اس کا چوتھا آنسر صحیح ہو جائے گا۔ 98 نمبر کوشچن ہے دوستو زبان کی تدریس کے طریقہ کار میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو ہوم ورک نہیں کرنا ہوتا، طلباء میں رٹنے کی عادت نہیں ابھرتی، کمرے جماعت میں نظم و ضبط باقی رہتا ہے، طلباء کم وقت میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو زبان کی تدریس کے طریقہ کار میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء میں رٹنے کی عادت نہیں ابھرتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ طلباء میں رٹنے کی عادت ابھرتی نہیں ہے، باقی وشیوں کی طرح اسے رٹنا نہیں پڑتا ہے۔ 99 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ زبان بہترین طریقہ کار ہے تجربات اور خیالات کے اظہار کے لیے۔ جو زبان ہے وہ تجربات اور خیالات جو آپ کے انوبھو ہیں اور آپ کے وچار ہیں ان کو ویکت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کس کے ذریعے؟ اعلان کے ذریعے، اجتماع کے ذریعے، تبادلہ کے ذریعے، ان میں سے صحیح نہیں، تبادلے کے ذریعے۔ کیا کرنا؟ تبادلے کے ذریعے، ٹرانسفارمیشن کے ذریعے سے یہ سمبھو ہے۔ 100 نمبر کوشچن ہے دوستو ہندوستانی بچوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، مادری زبان سیکھنے کی ضرورت ہے، مادری زبان اور علاقائی زبان، تیسرا مادری زبان اور انگریزی زبان، چوتھا ہے کوئی تین زبان سہ لسانی فارمولہ، جس کو 1964-66 کے کوٹھاری کمیشن نے جس کی سفارش کی تھی۔ 101 نمبر کوشچن ہے دوستو ایک جامع کلاس روم میں زبان کی تعلیم کے چیلنج میں سے ایک ہے۔ جامع کلاس روم یعنی ایسا کلاس روم جس میں مخصوص بچے اور عام بچے دونوں ہوں، سامانی بچے اور وششٹ بچے دونوں ہوں۔ ایک جامع کلاس روم میں زبان کی تعلیم کے چیلنج میں سے ایک ہے مناسب زبان سیکھنے کے ماحول کی ترقی کی ناکامی، سیکھنے کے لیے مناسب مواد کی کمی، طلباء کی صلاحیت میں اضافے کی تجویز، سجیشنز، طلباء کے درمیان نابرابری کا شعور،
تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ مناسب زبان سیکھنے کے ماحول کی ترقی کی ناکامی، کہ جو سیکھنے کے لیے جو مناسب ماحول کا ہونا چاہیے، اگر مناسب ماحول سیکھنے کے لیے، بھاشا سیکھنے کے لیے، زبان سیکھنے کے لیے نہیں ہے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ مناسب زبان سیکھنے کے ماحول کی ترقی کی ناکامی، یعنی مناسب جو بھاشا سیکھنے کا واتاورن ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو 1 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 102 نمبر کوشچن ہے دوستو، مادری زبان کی تدریس کے لیے کون سا طریقہ بہتر نہیں ہے؟ مادری زبان کی تدریس کے لیے مادری زبان کی حتی الامکان جانکاری، تلفظ کا علم حاصل کرنا، تلفظ کی جانکاری رکھنا، اور چوتھا ہے زبان سیکھنے میں مختلف تحریر کی جانکاری رکھنا۔ تو مادری زبان کی تدریس کے لیے کون سا طریقہ بہتر نہیں ہے؟ تو بہتر تلفظ کا علم یا مادری زبان کی حتی الامکان جانکاری رکھنا، یہ تو صحیح ہے۔ تلفظ کا علم حاصل کرنا، یہ بھی صحیح ہے۔ اور زبان سیکھنے میں مختلف تحریر کی جانکاری رکھنا، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن تلفظ کی صرف جانکاری رکھنا، اس کو عمل میں نہ لانا، یہ کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ 103 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایک طریقہ کار تدریس کے لیے ہے؟ مخصوص طریقہ کار، پرلطف طریقہ کار، ابھارنے کا طریقہ کار، ان میں سے سبھی؟ تو یہ سبھی طریقہ کار کیا ہے؟ زبان کے لیے ہے۔ 104 نمبر کوشچن ہے دوستو، زبان پڑھانے کے لیے سمعی اور بصری طریقہ کار کا استعمال کس کے لیے مفید ہے؟ یعنی سمعی اور بصری، یعنی ایسا طریقہ جس میں سننے کی گتی ودھی بھی شامل ہو، ایسا طریقہ جس میں دیکھنے کی گتی ودھی بھی شامل ہو، تو یہ کس کے لیے مفید ہوگا؟ کس کاریہ کے لیے؟ زبان پڑھانے کے لیے سمعی اور بصری طریقہ کار کا استعمال کس کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے؟ 104 درست تلفظ کے لیے، صحیح تحریر کے لیے، درست پڑھنے کے لیے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو زبان پڑھانے کے لیے سمعی اور بصری طریقہ کار کا استعمال یہ جو ہے درست تلفظ کے لیے، کہ بچے دیکھیں بھی اور سنیں بھی، اس سے کیا ہوگا کہ درست تلفظ بچوں کو ہوگا، صحیح اچارن بچوں کے اندر آئے گی۔ 105 نمبر کوشچن ہے دوستو، نصابی تعلیم ایک طریقہ ہے جس سے مسائل کی شناخت کرنے میں دشواری بڑھتی ہے، مشکلات حل کرنے میں مدد ملتی ہے، بے ترتیبی مشکلات بڑھتی ہے، مشکلات حل کرنے میں زبان کی مدد کرتی ہے۔ تو نصابی تعلیم ایک طریقہ ہے جس سے مشکلات حل کرنے میں کیا ہوتی ہے؟ مدد ملتی ہے، آپ مسائل سے لڑتے ہیں۔ چلیے 106 نمبر کوشچن ہے، اب یہاں سے ہمارا جو ہے اقتباس شروع ہوتا ہے، اقتباس کو پڑھ کے ہم جواب دیں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہم سوال کو دیکھتے ہیں۔ مصیبت میں کون کام آتا ہے؟ دلبر کے سوا، تیرے نام کے سوا، عاشق کے سوا، استاد کے سوا۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا۔ خود کشی کوئی ایسی بات نہ تھی، تیرے غم کا خیال آتا ہے، ایک تیرے نام کے سوا ہے کون جو مصیبت میں کام آتا ہے؟ ایک تیرے نام کے سوا ہے کون جو مصیبت میں کام آتا ہے؟ تو یہاں کہہ رہا کہ مصیبت میں کون کام آتا ہے، تو مصیبت میں کون کام آ رہا ہے دوستو؟ تیرے نام کے سوا، تیرے نام کے سوا کوئی مصیبت میں کام نہیں آ رہا، تیرا نام ہے جو مصیبت میں کام آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھیے شعر کو خوب۔ گل پر کب نکھار آتا ہے؟ پانی دینے سے، کھاد دینے سے، دلوں کا خون گرنے سے، ہوا دینے سے۔ گل پر کب نکھار آتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ خون ہو سو دلوں کا تب جا کر ایک گل پر نکھار آتا ہے۔ خون ہو 100 دلوں کا تب جا کر، خون ہو 100 دلوں کا تب جا کر ایک گل پر نکھار آتا ہے۔ تو گل پر کب نکھار آتا ہے؟ جب 100 دلوں کا خون گرے، 100 دلوں کا خون ہو، تو 107 کا 3 صحیح ہو جائے گا۔ یہ عاشق معشوق کی بات ہے، اس میں پڑھنا نہیں ہے۔
108 नंबर सवाल है दोस्तों, मेरे मरने पे गम न कर क्योंकि आदमी जल्द सो जाता है, आदमी जल्द खो जाता है, आदमी जल्द भाग जाता है, आदमी जल्द भूल जाता है। चलिए शेर को देखते हैं 108 नंबर का क्या कह रहा है। 108 नंबर देखते हैं कि क्या कह रहा है कि खुश नसीबी भी आड़े न आ सके, एक ऐसा भी वक्त आता है, मेरे मरने पे गम न करना इतना, आदमी जल्द भूल जाता है। मेरे मरने पे गम न करना इतना, आदमी जल्द भूल जाता है। तो आदमी क्या होता है दोस्तों, जल्द भूल जाता है, यानी 108 का जो है 4 नंबर ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तेरे गम का ख्याल आता है वरना, तेरे गम का ख्याल आता है वरना, मरना कोई ऐसी बात नहीं, खुदकुशी कोई बात न थी, कहना कोई ऐसी बात नहीं, जाना कोई ऐसी बात नहीं। तो 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेरे गम का ख्याल आता है वरना। चलिए देखते हैं, खुदकुशी कोई ऐसी बात न थी, तेरे गम का ख्याल आता है, खुदकुशी कोई ऐसी बात न थी, तेरे गम का ख्याल आता है। तो यहाँ कह रहा तेरे गम का ख्याल आता है, दूसरा मिसरा है, पहला मिसरा है, खुदकुशी कोई बात न थी, तेरे गम का ख्याल आता है वरना, वरना में क्या कर लेता, खुदकुशी कर लेता, तेरे गम का ख्याल आता है इसलिए खुदकुशी नहीं कर रहा हूँ, शायर ये कह रहे हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बुझ गए सब चिराग खाली जगह, जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ चुन कर लिखिए। दिल तो है, गम तो है, दिया तो है, शमा तो है, बुझ गए सब चिराग। चलिए देखते हैं कहाँ पे है कि बुझ गए सब चिराग दिल तो है, बुझ गए सब चिराग दिल तो है, एक चिराग अब भी झिलमिलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि बुझ गए सब चिराग दिल तो है, यानी 110 नंबर का जो है 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, तखल्लुस यानी अपने नाम की जगह जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। शायर शेर में अपनी नाम की जगह जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे कहते हैं हश्व, मतला, मकसद, मक्ता। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मक्ता कहते हैं। जिसमें शायर अपना जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है यानी अपना नाम देता है उसको क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। गज़ल का माना होता है औरतों से बातें करना, माशूक से नफ़रत करना, क्लास से भाग जाना, उस्ताद की इज्जत करना। आप जानते हैं कि जो गज़ल है, गज़ल के माने क्या होता है दोस्तों, गज़ल के माने होता है औरतों से बात करना। 112 का 1 नंबर सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 113 नंबर क्वेश्चन है कि मुक़द्दर का मुतरादिफ है। मुक़द्दर कहते हैं ना, मेरे मुक़द्दर में ऐसा ही था तो मैं क्या करूं, मेरे मुक़द्दर में ऐसा ही तो था तो मैं क्या करूं। तो मुक़द्दर जो है दोस्तों इसका माना होता है हसीब, अदीब, नसीब, करीब। तो मुक़द्दर का मतलब होता है नसीब के, मुक़द्दर का मतलब होता है नसीब। शेर को मुकम्मल कीजिए, नाज की उस खाली जगह क्या कहिए, के होंठ की, के लब की, के कदम की, के बाल की, नाजुकी उसके, किसके, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की। तो ये 2 नंबर जो ऑप्शन है सही हो जाएगा कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, लब के माने होंठ। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। जाहिद, ये तहरीर किसने ईजाद की। चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, तहरीर किसने ईजाद की। लुई ब्रेल ने, सुई ग्रिल ने, डुई पटन ने, थरेल क्लिंटन ने। 115 का जो है देखते हैं कि किसने किया है। ये तहरीर किसने ईजाद की, उसकी ईजाद करने वाले लुई ब्रेल हैं। कौन है, ब्रेल लिपि की बात हो रही है, लुई ब्रेल हैं। किसने की, लुई ब्रेल ने। किसने, लुई ब्रेल ने। तो 115 का जो है आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है सही हो जाएगा।
116 नंबर है दोस्तों, वो कब पैदा हुए थे? 1820 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में। तो देखते हैं कि वो पेरिस के नज़दीक कूप बरे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 ईस्वी में पैदा हुए। जनवरी 1809 ईस्वी में पैदा हुए। तो वो कब पैदा हुए? तो जनवरी 1819 ईस्वी में, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर देखिए दोस्तों, नोकीला और जार लग जाने से क्या जाता रहा, जाती रही। नोकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा या जाती रही? हाथ, नाक, कान के पर्दे, आँखों की रोशनी। नोकीला औजार लग जाने से। देखते हैं इक़्तिबास में क्या कह रहा है कि 2 साल की उम्र में एक नोकीला 2 साल की उम्र में एक नोकीला औजार लग जाने से लुई की आँखों की रोशनी जाती रही। क्या हुई? लुई की आँखों की रोशनी जाती रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आँखों की रोशनी, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 नंबर दोस्तों कह रहा है, तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया? 30 साल, 20 साल, 45 साल, 50 साल। चलिए देखते हैं। मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को ईजाद किया जिसे उन्हीं के नाम पे बरेल तहरीर या बरेल लिपि कहा जाता है ना, जिस पे अभी अंधे लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने इतनी मेहनत के साथ उनकी आँख की रोशनी चली गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसको मेहनत करके क्या किया? ईजाद किया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूछ रहा है आपसे कि उन्होंने जो है इसको कितने साल की मेहनत से बनाया? तो 20 साल। कितने साल की मेहनत से? 20 साल। तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया? तो इसका जो जवाब दोस्तों हो जाएगा 20 साल। कितने साल? 20 साल। 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मास्टर साहब क्या आपको खाली जगह आती है? कामिल तस्वीर, नकल नवेसी, बरेल तहरीर, नारजेल तहरीर। देखते हैं इक़्तिबास को। असलम, मास्टर साहब क्या आपको बरेल तहरीर आती है? यहाँ पे मास्टर साहब क्या आपको बरेल तहरीर आती है? तो बरेल लिपि की बात चल रही है कि उसकी ईजाद क्या कब हुई। तो यहाँ पे जो 119 का जो है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 3 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तहरीर का जिद होता है, तहरीर का उल्टा होता है तकरीर, तनवीर, शमशीर, शब्बीर। तो तहरीर का जो जिद होता है, उल्टा होता है, वो होता है तकरीर। तहरीर का मतलब लिखना, तकरीर का मतलब है बोलना। तो दोस्तों देखिए कितने आसानी के साथ, सहूलत के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट में 30 सवालात को हल कर दिए। अगर इसी तरह इत्मीनान के साथ आप सवालात को हल करेंगे तो बहुत कम वक्त में आप सवालात को हल कर देंगे और आप अच्छे नंबरात इसमें हासिल कर लेंगे, जिसमें वक्त भी कम लगेगा आपका और सवालात भी सही होंगे। और आपको सीटेट पास करना है। नंबरात को लैंग्वेज उर्दू और लैंग्वेज हिंदी से ज़्यादा नंबर उठाने हैं, CDP से नंबर हासिल करने हैं, EVS से हासिल करने हैं और मैथ को फाव में लेके चलना है। और इस तरह आपका सीटेट इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए मेहनत करते रहिए, दुआओं में याद रखिए।